بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے، اور ان میں سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا جو امتی ہر روز یہ کلام صرف 10 بار پڑھ لیا کرے، میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب نبی، آپ کا جو امتی یہ ایک عمل کر لے گا، میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس امتی کی بخشش اور مغفرت نہ فرما دے۔ اور آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے تمام نبیوں کے امام نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہے، لیکن وہ اس درد سے بری ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ تعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر معمولی شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی اٹل حقیقت ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی ساہوکاروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کے وقت اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے، تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھے رہنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ روح صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے، اور موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ موت پر توبہ کا دروازہ بند، اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کر دیا ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ناظرین کرام، ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ بعض بچپن تو بعض افوان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمری میں، جبکہ بعض بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں، اور یہی دنیاوی فانی اور وقتی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ اور پھر فرمایا کہ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اور ناظرین کرام، ملاحظہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث نبوی ہے کہ 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے: بڑھاپے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، مصروفیت سے قبل فراغت سے، غربت سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے: زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام تھے، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور ناظرین، موت کو یاد کرنے کے چند اسباب، یعنی وہ اعمال جن سے موت یاد آتی ہے، یہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جانا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ مردوں کو غسل دینا یا ان کے غسل کے وقت حاضر رہنا، اور اگر موقع میسر ہو تو انتقال کرنے والے شخص کے آخری لمحات دیکھنا اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، بیماروں اور بوڑھوں سے ملاقات کرنا،
آندھی طوفان اور زلزلے کے وقت انسانوں کی کمزوری اور اللہ کی طاقت و قوت کا اعتراف کرنا، پہلی امتوں کے واقعات پڑھنا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے مذکورہ اعمال کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، دل قناعت پسند بن جاتا ہے، عبادت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، بہت ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں اور لمبی امیدیں اور امنگیں کم ہو جاتی ہیں، تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے جس سے انسان دوسروں پر ظلم کرنے اور گھمنڈ کرنے سے محفوظ رہتا ہے، اخروی زندگی یاد رہتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے قبل اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اپنی مجالس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ساتھ ذکر کے ساتھ مزین کرو۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے اور میں خواب میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا کہ 4 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھو، پھر سورۃ الکوثر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ ناظرین، اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ پھر خواب میں اس نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کے جسم پر گندھک کا لباس ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو سارا خواب حضرت حسن بصری کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی رات سوئے تو عالم خواب میں آپ نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین اور جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کو کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیری ایسی خوشکن حالت مجھے نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ میری ماں کی بات سچی تھی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ پھر ایک ہی دن میں تیری حالت کیسے بدل گئی؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کے درود کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تب تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بھاری پڑ جائیں، پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئی ہیں وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اللہ تعالی سے اس حال میں ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ناظرین، لا الہ الا اللہ ایسا طاقتور کلمہ ہے جو اللہ کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، تو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔
لیکن یاد رہے کہ وہ کتنی دیر تک دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا، اس کا راز تو صرف اور صرف اللہ عز و جل کے پاس ہی ہے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہو کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات میں وہ قلبی ایمان بھی رکھتا ہو، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ فرمایا، اے بلال، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے کہا، یا 1 دن پہلے کہا، یا پھر 1 گھڑی پہلے کہا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھے۔ فرمایا، اے سہیل ابن بیضہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب تعالی کی طرف سے بلایا جائے گا کہ جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیاہ زمین پر گمراہ کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ ناظرین، مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، بخدا میرے پاس کثیر تعداد میں قاصد ہے، مثلاً بیماریاں، بالوں میں سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے اور سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور توبہ نہیں کرتا تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یک کے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی دوسرا ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر اسے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس پے در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے، لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو، کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اور پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا، کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردے کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا شخص نمودار ہو گیا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ تھک گئے تو کہنے لگے کہ ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے لگے کہ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں، مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے تو اللہ تعالی زمین اور آسمان میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر اسے قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار نے فرمایا کہ مردہ جب تک قبر کے اندر رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہوتی ہے۔
ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ کے 4 مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دیتے۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحیں قبض کرتا ہوں، حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے لیکن وہ اس سے بری ہوگا۔ اور ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ شیطان لعین نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اگر اللہ نے اسے ہمارے اوپر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان لعین نے اپنے جی میں کہا کہ اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا، توبہ نعوذ باللہ، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ اور پھر شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔